السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس جب، اس کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آئے گا، اور جہاں بھی آئے تو ایک بات یاد رکھیے کہ از انڈیکیٹ کرتا ہے کسی فعل کی طرف، کسی کام کی طرف، اور وہ فعل ہے مقدر، یعنی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے اذکرو، یعنی از اصل میں کیا کہنے کے برابر ہے؟ اذکرو، یاد کرو، یعنی وہ وقت یاد کرو جب قال، کہا، روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام، واو نظر نہیں آ رہی، حروف علت میں سے ہے اس لیے۔ رب کا، تیرے رب نے، رب اور کا مجموعہ ہے، اور کا سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے یہاں۔ رب کا کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن یہ کہنے کے بجائے کہا جا رہا ہے تیرے رب نے کہا، اور تیرے سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی طرف بات کی نسبت کس لیے ہے؟ آپ کے احترام اور آپ کے مقام کی وجہ سے، یعنی تشریف و تکریم کی وجہ سے۔ للملائکتی، فرشتوں سے، ملائکہ ملک کی جمع ہے جو اصل میں ملک ہے، اور یہ الوکا سے ہے۔ الوکا کہتے ہیں رسالت کو، الوکا بمانا میسنجرز، پیغام لانے والے، پیغام رسانی کا کام کرنے والے۔ اور اردو میں ہم لفظ ملک استعمال کرتے جیسے ملک الموت۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، فرشتے ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں، فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کچھ فرشتوں کے 2 پر ہیں، کچھ کے 3، کچھ کے 4، ویزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، جیسے جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، عالم غیب سے تعلق ہے ان کا، یعنی غیب کی دنیا سے تعلق ہے ان کا، ان سین ورلڈ سے۔ انی، بے شک میں، انی اصل میں تھا انا اور یا، بے شک میں جائلن، بنانے والا ہوں۔ جائلن پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کیا روٹ ہے؟ جیم عین لام، جعل، جعل یجعل سے فاعل کے وزن پر جائل۔ آج ایک اور نیا وزن دیکھ لیجیے، فاعل، جائل، فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ اردو میں استعمال ہوتا نا فاعل، اس کا فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا۔ تو جائل بنانے والا، اسی طرح قاتل قتل کرنے والا۔ اور کوئی لفظ بتائیے ملتا جلتا؟ جاہل، جاہل کون ہوتا ہے؟ جہالت کرنے والا۔ عالم، علم رکھنے والا۔ فاسق، نائم، رازق، خالق، شاہد۔ ٹھیک ہے، یہ سب لفظ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ۔ تو فاعل کا ایک وزن ہے کام کرنے والا، یعنی کرنے والا۔ جائل بنانے والا، جعل یجعل سے اسم فاعل ہے۔ فی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فی الحال، فی الفور۔ الارض، زمین، کرۂ ارض، ارض و سما اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلیفہ، ایک خلیفہ، نائب، جانشین، سکسیسر، سکسیسو اتھارٹی۔ روٹ ہے خے لام فے، خلف۔ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، پیچھے۔ فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر، اور تحت اور خلف 3 ڈائریکشنز آپ کو یاد ہوگی۔ خلف پیچھے، خلف سے خلیف، فعیل کے وزن پر، خلیف پیچھے آنے والا، سکسیسر۔ اور یہ جو تا ہے یہ مبالغے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے ملائکہ میں جو تا ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ خلیفہ یعنی گول تا جیسے آخر میں ہوتی ہے، جیسے خالد کے آخر میں خالدہ کس کے لیے آتی ہے؟ مؤنث کے لیے۔ ساجد کے آخر میں ساجدہ مؤنث کے لیے۔ قاتل کے آخر میں قاتلہ مؤنث کے لیے۔ لیکن یہاں
خلیفہ کی تا جو ہے مؤنث کے لیے نہیں، عورت کے لیے نہیں آئی، مبالغے کے لیے آئی. اور خلیف کا معنی ہوتا ہے کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا. جیسے اسلامی حکومتوں میں خلیفہ کا کانسیپٹ رہا ہے نا، تو وہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ کسی کے مرنے یا جانے کے بعد جب کوئی دوسرا آتا ہے پیچھے اس کے. لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ، اس سے مراد جانشین بھی ہے، یعنی کسی کے جانے کے بعد زمین پہ آنے والا. تو اس سے پہلے کون تھے؟ جنات تھے. اور بعض کے خیال میں خلیفہ سے مراد صرف ایک شخص نہیں بلکہ جنریشنز مراد ہیں. واحد بول کے جمع مراد دیا گیا. اور یہاں یا تو آدم علیہ السلام مراد ہے اور یا پھر آدم کی اولاد، ایک کے بعد ایک جنریشن، جنریشنز کے معنوں میں. قالو، انہوں نے کہا. قالو کا روٹ کیا؟ قاف واو لام. اور یہ جو واو الف آخر میں آیا یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی. شابش. کیا پیچھے پڑھا آپ نے؟ کہاں پڑھا؟ انذرتا ہوں. جی ہاں. تجعلو، تو بنائے گا، جعل یجعل سے، فیہا، اس میں. ہا کی ضمیر کدھر جاری؟ کس میں؟ زمین میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی اس زمین میں، من جو، یفسد، فساد کرے گا. افسد یفسد، افساد، کرپشن کرنا، فساد کرنا. فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں. ویسفک، اور وہ بہائے گا. کبھی اردو میں لفظ سفاک سنا ہے؟ سفاک قاتل. سفاک کون ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خون بہانے والا. سفاک کا روٹ ہے سین فا کاف. صفا کا یسفک کا معنی ہوتا ہے بہانا، اور خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یسفک، وہ خون بہائے گا، بلڈ شیڈ کرے گا. الدماء، خون، دم کی جمع ہے، بہت سے لوگوں کے خون. ونحن، اور ہم. نحن پیچھے پڑا، انما نحن مصلحون. نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں. نسبح کا روٹ ہے سین با ہا. سبح یسبح، تسبیح، زبان یا دل سے اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا. تسبیح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ہر عیب، ہر نقص سے پاک قرار دینا. بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے. بی، ہم اور کا، یہ تین چیزیں اکٹھی ہیں اس میں. بی کا مطلب ہے ساتھ، ہم تعریف، اور کا تیری. تیری سے مراد کس کی؟ اللہ کی. اور حمد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرنا، ایسی تعریف جس میں محبت اور احترام شامل ہو. حمد کہتے ہیں کسی کے اچھے اوصاف بیان کرنا. تو اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ کوالٹیز. کسی کی اچھی کوالٹیز کا ذکر کرنا، تعریف کرنا. لیکن ہم کیسی تعریف ہے یا کس چیز کی تعریف؟ جس کے اندر کمال ہو. اسی لیے یہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی انسان کی نہیں ہو سکتی حمد. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو لکھا جاتا ہے اس کو حمد نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں. حمد باری تعالیٰ ایسا ہی کہتے ہیں نا. اور نعت رسول، تو یہی فرق ہے. حمد صرف اس کی ہوتی ہے جس میں کمال ہو، پرفیکشن، اور ایسی تعریف جس میں محبت اور احترام ہو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ. اور اس کا طریقہ کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. جی ہاں، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں. قاف دال سین، قدس، قدس یقدس، تقدیس، تفعیل کے وزن پر تطہیر کے معنوں میں. تطہیر، پاک کرنا کسی چیز کو، کسی ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کر دینا، گناہ نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا. یعنی ہم صرف زبان سے تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرتے. اور پورا جو ہمارا ایک سرکل ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ. ایک ہوتا نا صرف زبان سے بات کرنا اللہ تو پاک ہے، اور ساتھ ہی جھوٹ بولنا اور ساتھ دوسروں کو لعن طعن کرنا اور غلط کام کرنا.
یہ صرف تسبیح تو ہے اللہ کی، لیکن تقدیس نہیں ہے. تقدیس میں کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی پاک رکھنا. بیت المقدس پڑھا ہوگا، اور تقدس کا خیال رکھنا، اور یہ لفظ اردو میں بھی آتے ہیں، مقدس نام بھی ہوتا ہے. اور جب اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جس سے اللہ کی شان میں کمی آئے یا کوئی گستاخی ہو. یعنی تسبیح کے بعد تقدیس، اس پر مزید مبالغہ بھی ہے اور مزید اس کے اندر زور ہے. لکا تیرے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قالا فرمایا، قاف واو لام اس کا روٹ ہے. انی بے شک میں، عالم میں جانتا ہوں. روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. پیچھے پڑا کیا لفظ پڑا؟ یا علم، جانتے ہیں آپ. ما جو، لا نہیں. لا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کوئی مثال دیجئے. لا علم ہونا، اور لا تعلق، لا محدود، لا تعداد، لا محالہ، لا علاج. کتنا لا بولتے ہیں اور کبھی نہیں پتا کہ کیا بولتے ہیں. تو یہ عربی ہی سے دیا ہوا ہے لا. ٹھیک ہے. ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے. روٹ کیا ہے؟ عین لام میم. اس زمین پر انسان کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا، کچھ اس کی تفصیل، تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا. کس سے؟ للملائکہ، فرشتوں سے. کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. جانشین کس معنی میں؟ انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی یہاں پر، انہوں نے زمین میں طرح طرح کا فساد کیا. اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر بسانے والا ہوں، ان کے بعد لانے والا ہوں، زمین کو ان کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں. اور خلیفہ کا عام طور پر جو معنی اقتدار کے معنوں میں یا اقتدار کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، بعض نے یہاں اس سے مراد وہ لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں کوئی حکمران بنا کے نہیں بھیجا جا رہا تھا، اور آدم علیہ السلام آ کر کوئی حکومت قائم کرنے والے نہیں تھے. اس لیے یہاں خلیفہ سے مراد وہ خاص ٹرم خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی آمد ہے اور اس کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر خلیفہ کا لفظ انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو با اختیار ہوگی، اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی، پھر اس کی اولاد کی اولاد. تو بیسیکلی خلیفہ کے دو معنی ہیں. نمبر ایک تو خود آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی زمین پر آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے، اور دوسرا معنی جنریشنز، اور واحد بول کر جمع مراد ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. اور انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن مجید ہی کی ایک آیت، اور وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی 27 آیت. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے. کیا کہا؟ اتجعلو، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں. کس میں؟ زمین میں. من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کیا اعتراض تھا؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا. وہ اللہ تعالی کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو با اختیار ہوگی
اور اپنے اختیارات کا پھر ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا؟ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جان کر فرشتے مزید معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی لانے کا سبب بنے، کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے زمین پر، روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے فساد کیا اور بگاڑ پیدا کیا، تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر بسانے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ کیا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی خوب خوب تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی زبان سے بھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف آپ کی اطاعت ہی اطاعت ہے، کہیں کوئی نافرمانی نہیں۔ تو کیا اتنا کافی نہیں؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں، تو مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے، تو اس سے زمین میں فساد ہوگا، خون بہے گا، تو یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء بھی آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی انسان میں اگر بہت ساری خیر اور خوبی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خامی بھی ہے، تو عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری خوبیوں کو بھول کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگرچہ اس ارادے اور اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے بسا اوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں بعض اوقات فساد اور خون بہانے تک کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے بھی ایسے بہت سے پہلو ہیں جو نہ فرشتوں کے اندر ہیں اور نہ ہی جنات کے اندر، وہ صرف انسانوں ہی کے اندر ہیں۔ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے صرف خراب پہلو کو دیکھ کر یا کسی چیز کے ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثلاً اب دیکھیے کہ جیسے شادی کے بعد ہسبینڈ اور وائف میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے شادی نہ ہوتی۔ کیا واقعی شادی نہ کرنا بہت پسندیدہ ہے؟ نہیں، لیکن سب کو پتہ ہے شادی ہوگی تو مشکلات بھی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے کرنے میں صرف انسان کو آسانی ہی ہو، آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ اس کام میں مشکلات ہیں اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں جب مشکلات ہوتی ہیں تو مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی۔ اس زمین پر بھی اس وقت جتنا فساد اور جتنی تباہی اور جتنی انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نے آ کر صرف فساد ہی نہیں کیا، انسانوں نے زمین پر بہت سے اچھے کام بھی کیے۔ جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا وہ جنات نے نہیں کیا، وہ فرشتوں نے نہیں کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی انسانوں نے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو درخت اگانا ہوگا،
اب اگر آپ درخت اگاتے ہیں تو پورے درخت کے مقابلے میں پھل کتنے ہوتے ہیں اس پر؟ کم ہوتے ہیں نا. اگر کوئی کہے نہیں میں درخت نہیں اگاؤں گا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ تو لکڑی ہوتی ہے اور اتنے پتے ہوتے ہیں اور پھل تو بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے پھل کے لیے آپ کو لکڑی اور پتے اور باقی چیزیں برداشت کرنی ہوتی. اسی طرح بسا اوقات کسی چیز کے اندر بظاہر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے، پروپورشن بہت کم ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی غیر ضروری کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے. تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا اور نعوذ باللہ ان کا اعتراض بہت درست تھا اور دیکھو یہ پروف ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان انتہائی غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی آئی ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو اس کا ماسٹر پیس ہے. اور انسان یہ سب فساد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے. مثلا اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں، کیا کمال ہے؟ وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پیدا ہی عبادت کے لیے. نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس میں انہیں کوئی ڈسٹریکشن ہو. جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا وہ وہی کرتے ہیں. انہیں تو مشکل نہیں ہے. مشکل کس کو ہے اچھا بننے میں؟ انسان کو، جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، جس کے ساتھ بہت ساری ڈسٹریکشن بھی ہے، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، نفس کے ہوتے ہوئے، ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے، بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایسا انسان اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ وزنی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا؟ کہ اس زمین پر صرف فساد اور خون بہا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے، اور انسانی تاریخ میں یہ سب دلائل موجود ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.